اس دفعہ ترکی کے صدر نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا. اب انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس خطے میں اگر ہم نے پالیٹکس کرنی ہے تو انڈیا کو ہم ٹوٹلی بائی پاس کر کے یہ کام ہم نہیں کر سکتے. جو ایشو یہاں پہ کھڑا ہو گیا درمیان میں وہ یہ ہے کہ انڈین پرائم منسٹر مودی کی جو ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ، لیکن کچھ اندر ہی اندر چیزیں ایسی پکڑی ہوتی ہیں جو اچانک ایک چیز ہوتی ہے پھر اس کے دوسری چیز آ جاتی ہے. یو این جی اے کے اندر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے نام تک نہیں لیا کشمیر کا. ترکی کو اس وقت چاہیے برکس کی ممبرشپ، اور برکس کے اندر انڈیا کا ایک کلیئر رول ہے. کیا اس چیز سے ڈرتے ہوئے کشمیر کا نام نہیں لیا گیا، یا انڈیا کی بڑھتی ہوئی ڈیولپمنٹ جموں کشمیر کے اندر، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یا ان سب چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے ترکی کا منہ بند ہو گیا ہے؟ کشمیر کے حوالے سے مسلم دنیا اکثر ذکر کیا کرتی تھی، انفنشڈ ایشوز ہیں. اس دفعہ ترکی کے صدر نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا، اور خاص طور پہ جب سے بھارت نے 2019 میں سٹیٹس بدلا تھا کشمیر کا، 70 کو 35A کو ریووک کیا، تو تب ترکی بہت زیادہ اوپنلی بات کیا کرتا تھا یو این جنرل اسمبلی میں. اس دفعہ انہوں نے بھی بات نہیں کی، بلکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کے وزیر اعظم رائٹ آفٹر دا اسپیچ طیب اردوغان سے ملے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب آپ نے بہت اچھی سپیچ کی ہے، آپ نے غزہ کا ذکر کیا ہے، آپ نے لیبنان کا ذکر کیا ہے، آپ نے فلسطین کا ذکر کیا ہے، لیکن پاکستانی وزیر اعظم نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا جو وہ کشمیر کے حوالے سے نہیں بول رہے. آپ عرب کنٹریز کو، گلف کنٹریز کو شامل کر لیں یا خود جو ہے وہ ترکی کو شامل کر لیں، تو یہ جو ان کی پالیسی ہے ان میں صرف ایک چیز جو ہے وہ کنسسٹنٹ رہی ہے پوری جو کشمیر پالیسی پہ ڈے ون سے. ایک یہ کہ جو ہے وہ دنیا کے ہر فورم پہ جاؤ اور انڈیا کے خلاف فائر کھول دو، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی ڈاکومنٹ پڑھے، اور بغیر یہ جانے کہ انڈیا میں 5 سال پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے. انہوں نے ان سب چیزوں پہ اسٹڈی سرکل بٹھائے، اپنے جو ان کے جدید ملان تھے یا جو ان کو پسند ہیں ماڈریٹ تھنکنگ، ان کو بٹھایا، ان سے باقاعدہ رپورٹس لی اور ایک پورا ایجنڈا تیار کیا کہ بھائی یہ مسکینوں سے، فقیروں سے جان کیسے چھڑائی جائے. گلے میں ڈالنا تو بڑا آسان تھا. تو اس کے بعد انہوں نے بہت پہلے یہ کام شروع کر دیا تھا، اب ترکی کر رہا کہ انہوں نے جو ہے وہ انڈیا کے محاذ پہ جو کوئی بھی تصادم تھا پاکستان ورسز انڈیا، اس میں انہوں نے سائیڈ لے لی. تو ادھر سے تالیاں بج رہی ہیں، ادھر سے بج رہی ہیں جی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو یہ چیز دیکھ کے تو یہ جو ہے ترکی، اس کا تو ہمیشہ کہیں بھی آپ دیکھ لیں، اگر ڈیپلی اسٹڈی کریں تو اسلامک فرنٹ پہ ترکی کا جو رویہ رہا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ڈبل سپیک کر رہا ہے اور ہپوکریسی کر رہا ہے. اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات کو باقاعدہ ایک پورا چارٹ بنا کے پیش کرنے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جب وہ اس وقت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا اور 100% درست ہے کہ اب ان کی نظر ادھر ہے بریک پہ، ناصر بریک پہ. اب انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس خطے میں اگر ہم نے پالیٹکس کرنی ہے تو انڈیا کو ہم ٹوٹلی بائی پاس کر کے یہ کام ہم نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے اس طریقے سے انڈیا کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے. آپ ذرا اپنی حرکات و سکنات پہ غور کریں کہ دنیا کیا کر رہے ہے. کوئی کسی بہت بڑے سائنسدان کو بلا رہا ہے کہ بھائی یہ فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ کیسے ڈیل کیا جائے، کوئی دوسرے بڑے سائنسدان کسی پروفیسر کو بلا رہا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کو کیسے ڈیل کیا جائے. آپ ایک مولوی کو بلا رہے ہیں تو تم آ کے ہمیں بتاؤ کہ جنت میں کتنے جلدی جایا جائے اور کیسے جایا جائے. تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے حالات نہیں بدلتے. نہیں، اس کی جیت نہیں ہے. یہ لوگوں کو لگتی ہوگی اس وقت کہ ہماری جیت ہے. کن کو لگتی ہوگی؟ انڈیا کو، امریکہ کو، جو دشمن ہے پاکستان کے، ان کی جیت لگتی ہوگی، ان کو لگتی ہوگی، لیکن جیت نہیں ہے. یہ ان کی ہار ہے. کیسے ہار ہے؟ اس وقت وہ ظالم بنے ہوئے ہیں، ظلم رہتا نہیں ہے، صرف چند. اب ادھر ہمارا ہوتا کوئی لیڈر ہوتا، وہ ترکی کو کہتا، کوئی بات سمجھاتا. ادھر سمجھانے والا کوئی نہیں ہے پاکستان میں. کیا سمجھانا ہے؟ اگر سمجھانے والا کوئی ہوتا نا تو ترکی کبھی بھی پھسل نہیں سکتا تھا. کیا سمجھانا ہے یہ تو بتائیں. پھسلا اس لیے وہ کو کمزور ہے کہ اس نے سب کی نظریں نا دنیا میں پاکستان پر ہے. ایسا کیا ہے بھائی؟ اکانومی ہے نہیں، لوڈ شیڈنگ. اب دیکھیں پیچھے کوئی لائٹ نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ میں ہمارا ملک گرا ہوا ہے. تعلیم ہے نہیں یہاں پر، ہم IMF کے ترلے لے رہے ہیں، پھر دنیا کی نظریں ہم پر کیوں ہیں؟
दुनिया की नज़रें हम पर हैं। जब पाकिस्तान बना था ना, आपको पता है शायद क्या चीज़ थी हमारी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन? क्या चीज़ थी तुम्हें? आप बताएं। PIA, हमारा फलाई निज़ाम जो था ना जहाज़ों का, अब तो PIA फ्लॉप है। वो उस वक़्त सारी दुनिया से बेहतर था। सारी दुनिया से बेहतर था। वो सारी दुनिया से बेहतर था। क्यों बेहतर था? कि वो बेहतर चलाने वाले थे। लेकिन सर मैं वो जब उन्होंने ले गए ना, कोई तुर्की चला गया, कोई इंग्लैंड चला गया, कोई अमेरिका चला गया, उन्होंने जाके जिस शोबे में जाता है ना, हमारा ईमान है, जो हमारा पाकिस्तानी है ना, जिस शोबे में भी जाएगा, जहाँ भी जाएगा ना, मेहनत करने वाला आदमी मेहनत करेगा, अपनी नीयत जो उसकी सैलरी होगी। तो मुख्तलिफ लोग भी हैं जो अच्छे ईमानदार थे, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये बताएं कि तुर्की को क्या समझाना है हमने, ये तो बताएं। तुर्की डर गया है किससे? अमेरिका से। अमेरिका ने क्या कहा? अमेरिका ने कुछ कहा होगा ना उसे, वो जो आपको नहीं पता, जो मुझे नहीं पता, वो मुझे पता है क्या कहा होगा। वो अब ये चंद लोग समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी ही ज़िंदगी है। वो जिस चीज़ का डरावा देते हैं ना, उसमें कुछ भी नहीं बचना। रजब तैयब अर्दोआन जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं, वो पाकिस्तान के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलाई माने जाते हैं हिस्टोरिकली, क्योंकि हर बार वो जब भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन में जाते थे तो कश्मीर का इशू ज़रूर उठाते थे। जिस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हर बार कश्मीर इशू उठाते हैं, लेकिन इस बार अर्दोआन ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल एनालिस्ट बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड है। उनका ऐसा मानना है कि तुर्की ने ऐसा कदम इसलिए उठाया है क्योंकि वो समझ गए हैं कि आज के दौर में भारत उनको कहीं ज़्यादा फ़ायदे पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान उन्हें कुछ भी नहीं दे सकता, सिर्फ उनसे असिस्टेंस लेता है, भीख मांगता है, और देने के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भारत के पास इतना कुछ है तुर्की को देने के लिए। ब्रिक्स की मेंबरशिप में भी तुर्की को हेल्प चाहिए भारत की। इसके अलावा जो इंडियन ओशन का रीजन है, यहाँ पर अगर तुर्की को किसी भी तरह की एक्टिविटी या फिर पार्टिसिपेशन दिखानी है तो बिना भारत के सहमति के ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए तुर्की ने फैसला किया और उनके प्रेसिडेंट अर्दोआन ने ये फैसला किया कि अब वो गाज़ा और लेबनान और फ़लस्तीन जैसे मुद्दे तो उठाएंगे, लेकिन वो कश्मीर का राग नहीं अलापेंगे, कि इससे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो गुस्सा भी हो सकती है, और उस केस में वो साइप्रस का इशू उठाने के साथ साथ तुर्की को भी पाकिस्तान की कैटेगरी में डालकर उनका काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। और ये दिखाता है कि भारत की ताकत आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगी और पाकिस्तान की मुसीबतों को और ज़्यादा बढ़ाएगी।